ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ کانا کے حوالے سے ہے، جو کانا کا فعل ہے کہ اس کا استعمال قرآن پاک میں کئی مختلف حوالے سے ہوا ہے، وہ اس کا سمجھنا بھی قرآن فہمی کے لیے یا دین فہمی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کانا کے 3-4 استعمال ہوئے ہیں اور اس کے معنی بہت زیادہ ہیں عربی کے اندر۔ ہم صرف قرآن کی حد تک بات کرتے ہیں تو فرمایا کانا جو ہے، یہ جو آیت پڑھی گئی، فرمایا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت کے لحاظ سے نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو کانا کے اب تھا، زیادہ تر اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے کانا، جیسے ہم انگلش میں واز لگاتے ہیں، اردو میں تھا لگاتے ہیں، یہ اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، لیکن ہر جگہ پر کانا کے معنی تھا یا ماضی کے نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کانا بامانی حال کے استعمال ہوا ہے۔ اب ایک اور جگہ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر جو کانا ہے یہ ازلاً، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا ظہور ہوا ہے، انسان کا ظہور ہوا ہے یا کل قیامت والے دن اللہ کو انسان کے اعمال کا پتہ چلے گا، اللہ کو علم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کانا کا مطلب تھا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا علم جو ہے وہ ازلی ہے اور دائمی ہے۔ ہر جگہ پہ کانا کا ترجمہ تھا، جیسے ہم انگلش میں واز کرتے ہیں، تھا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس کے یہ بھی تھا کہ بھی استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے، جہاں پہ کانا کا جو ترجمہ ہے وہ تھا کیا جاتا ہے۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں کانا کے معنی تھا نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں پر وقت کے لحاظ سے نماز فرض کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے ساتھ کانا آئے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہاں کانا کے معنی تھا کہ نہیں ہوں گے کہ اللہ جانتا تھا، اس کا مطلب ہے آپ نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو حکمت ہے وہ دائمی ہے اور ازلی ہے، اور کانا کا استعمال ماضی کے لحاظ سے بھی ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹا سا سبق ہماری قرآن فہمی میں اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔